اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے فضائل شیعہ کے موضوع پر یہ آج 8واں درس ہے۔ آج کے درس میں بھی چند روایات اس موضوع پر پیش کریں گے۔ پہلی روایت کا موضوع روایت روز قیامت نیکی و برائی کے نتائج۔ داؤد عامی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی نیکی کی خبر نہ دوں کہ اگر کوئی اس کا خیال رکھے تو وہ روز قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا، اور ایسی برائی کی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جس کے نتیجے میں روز قیامت انسانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے چہرے سے آگ برس رہی ہوگی۔ تو میں نے کہا، فرزند رسول خبر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ نیکی ہماری محبت اور وہ برائی ہماری دشمنی ہے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح تربیت کی۔ اسحاق نحوی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے آداب و دوستی و بندگی کے تحت تربیت کی، پھر فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے پیغمبر تم اخلاق عظیم پر فائز ہو، اور پھر امور دین کو انہیں سپرد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ، اور پھر فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین قرار دیں، لہٰذا تم لوگ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت رکھتے ہوئے ان کی پیروی کرنے لگے، اور حضرت کی ولایت نہ رکھنے والوں نے ان کی مخالفت کی۔ اللہ کی قسم، میں تم لوگوں کو اس لیے دوست رکھتا ہوں کہ تم ہمارے فرامین کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہو، اور جہاں ہم خاموش رہتے ہیں وہاں تم لوگ بھی خاموش رہتے ہو۔ ہم تمہارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اللہ کی قسم، کسی کے لیے بھی اس امر میں دشمنی کرنے اور دور کرنے میں کسی کے لیے بھی کوئی خوبی قرار نہیں دی گئی ہے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع مومنین کے بخش دیے جانے کے بعد کی حالت ہے۔ محمد ابن مسلم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک مومنین بخشے جائیں گے، اور بخش دیے جانے کے بعد ایسے ہوں گے جیسے تازہ انہوں نے بندگی و زندگی شروع کی ہو۔ یہ الہی بخشش صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ ایک اور روایت جس کا موضوع اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی تقسیم کس طرح کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا دوست و دشمن دونوں کو عطا کی ہے، اور آخرت اس نے صرف اپنے دوستوں کو عطا کی ہے۔ مومن اللہ سے دنیا کی پریشانی کے دور ہونے کو چاہتا ہے، مگر اس سے وہ پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، مگر آخرت کے لحاظ سے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اسے عطا کی جاتی ہے، اور کافروں کو دنیا بغیر مانگے دے دی جاتی ہے، مگر آخرت کا عذاب ان سے دور نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع کون ایک دوسرے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ابو حمزہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیروکاروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تم اور بہشت ایک دوسرے کے لیے خلق کیے گئے ہو، تمہیں نیکوکار و اہل رضا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے خوشنود ہے، اور فرشتوں کو تمہارا بھائی قرار دیا گیا ہے، اگر تم لوگ نیک کاموں میں مشغول رہو۔ ایک اور روایت جس کا موضوع کون لوگ بہشت کے لیے خلق ہوئے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے پیروکاروں، تمہارے شہر اور تمہاری قبریں تمہارے لیے بہشت کی مانند ہیں، تم بہشت کے لیے خلق ہوئے ہو اور بہشت میں جاؤ گے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع حور العین کن لوگوں کے لیے کس عمل پر تعجب کرتی ہیں،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حور العین کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب مومن نماز تمام کر لیتا ہے مگر حور العین کو اپنی دعا میں طلب نہیں کرتا تو وہ تعجب کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ نے تو ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونے کو کہا مگر اس نے اللہ سے ہمیں اپنے لیے طلب ہی نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔